बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी साहब है, इन्होंने जो किया मुखालिफत की, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इस पर बाज़ सहाफ़ी बड़ी छलांगे मार रहे हैं। हुकूमत के चाटुकार सहाफ़ी जो हैं वो छलांगे मार रहे हैं और छलांगे मारते हुए याह्या आफरीदी साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। इस वीडियो में याह्या आफरीदी ने क्या किया है इसकी बात करेंगे, ये ठीक किया है या गलत किया है इसकी बात करेंगे, और साथ में हम एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारनामा है, बड़ा अजीबोगरीब कारनामा है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि याह्या आफरीदी का कहना क्या है। देखिए, 28 अप्रैल को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो बॉडी जो जजेस लगाएगी, जजेस का तबादला करेगी, जजेस के तकर्रुर के हवाले से फैसले वगैरह करेगी। तो इस इजलास में जजेस का ट्रांसफर एजेंडे पर है। अब याह्या आफरीदी जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस इनके मामले में, यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के मामले में, जस्टिस बाबर सत्तार के मामले में, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, इनकी दूसरे हाई कोर्ट्स में मुंतकली की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। और याह्या आफरीदी साहब ने उनसे सरफराज डोगर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए थे, उनकी तरफ से बात की गई थी। तो वो लिखते हैं कि ये मुंतकली पंचिंग का किरदार अदा कर रही है जो आईन में कहीं नहीं है। एक दूसरा, वो ये कहते हैं कि जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो को पहले सिंध से इस्लामाबाद लाया गया था ताकि फेडरलिज्म बढ़े, विफाकियत बढ़े। हम एक मुल्क हैं, तमाम सूबे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बढ़े, सूबाई नुमाइंदगी इस्लामाबाद की अदालत में बढ़े। अब उन्हें वापस भेजना, तो ये जो मकसद था वो मकसद ही खत्म हो जाएगा। ये मुखालिफत करते हुए कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ये मुंतकली हुई तो सिंध का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जज नहीं रहेगा जो आइन के फेडरलिज्म, आइन जो है वो फेडरलिज्म, तमाम विफाकी इकाइयां कंट्रीब्यूट करें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2010 का जो एक्ट है उसके भी खिलाफ है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर वो कहते हैं 5 में से 5 जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 जजों में से आधे से ज्यादा एक साथ भेजने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैदा हो जाएगा खला, और ये खला जो है अदालती कामों को मुतासिर करेगा। फिर वो कहते हैं दरखास्त में कोई वाज़े वजह या इदारा जाती ज़रूरत नहीं बताई गई जो इसे बगैर वजह के सज़ा बना देती है। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर नहीं बता रहे तो ये तो सज़ा इन लोगों के लिए। फिर वो ये भी कहते हैं कि जज को हटाने या सज़ा देने का वाहिद तरीक़ा आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वहाँ है, मुंतकली को इसका मुतबादिल नहीं बनाया जा सकता। फिर आगे वो कहते हैं कि ऐसा करने से जजों को इंटरचेंजेबल, बदलने वाला सामान, यानी उठा के यहां रख दो वहां रख दो, ऐसे बना देंगे आप। लेकिन अगर ये जो काम है ये आप करेंगे तो अदलिया की आज़ादी, अवाम का अदलिया पर एतमाद ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए आपको। फिर आगे कहते हैं कि वो खुद ये मीटिंग नहीं बुलाएंगे। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं मीटिंग बुलाऊं इस सिलसिले में, तो नहीं बुलाऊंगा। हाँ, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बॉडी है, वो बॉडी वाज़े अक्सरियत के साथ अगर ये मीटिंग बुला ले तो बुला ले, क्योंकि वो ये कर सकती है। फिर 10वें नुक्ते में वो ये कहते हैं कि ये फैसला अदलिया की सलामती ये ओहदा, कि ये ओहदे पर हैं और इस ओहदे पर इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और इसको और आज़ादी को बचाने के लिए है, कि मैं ये फैसला इसलिए कर रहा हूं कि मैं अदलिया की आज़ादी बचाना चाहता हूं। याह्या आफरीदी साहब द सेवियर, ताकि मुस्तकबिल में ऐसा जो निज़ाम है ये रुझान ना बन जाए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। याह्या आफरीदी साहब इससे पहले ऐसे फैसलों में जहां गैर सियासी ताकत, हाइब्रिड निज़ाम, उसकी मर्जी का फैसला हो रहा था, तो याह्या आफरीदी साहब उसका हिस्सा बने हैं। अब याह्या आफरीदी साहब यहां इनकार कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है इस्लामाबाद में जो बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जुडिशरी के मामलात को कवर करते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि याह्या आफरीदी साहब को लगेगा कि ये कंफर्टेबल है
اجلاس بلانے میں ہائیبرڈ سسٹم، تو ٹھیک ہے میں الگ ہو جاتا ہوں، میں بھی بچ جاؤں گا، اور کل کلاں کو مجھے یہ کہنے کا موقع ملے گا میں تو اس کے خلاف تھا، اب جو ہو گیا ان کے ساتھ یہ نظام نے کر دیا، میں کیا کر سکتا تھا۔ تو ایک عام طور پر اگر کوئی یہ جج کرتا نا کہ یہ تمام باتیں لکھتا اور لکھ کر اتنی بڑی بڑی قانونی مثالی کتابی باتیں کرتا تو میں کہتا کیا زبردست بات ہے، لیکن یہ یحییٰ خان صاحب کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا رستہ روکا گیا، وہ چیف جسٹس بننا ڈیزرو کرتے تھے، ان کا رستہ روکا گیا تو پھر آئے ہیں یہ۔ حکومت نے یہ دیکھا کہ ہمیں یہ جج سوٹ نہیں کرتا، حکومت نے یحییٰ خان صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا، منصور علی شاہ صاحب کو رستے سے ہٹا دیا، بلکہ منیب اختر صاحب کا بھی رستہ روک دیا، تو یحییٰ خان صاحب چیف جسٹس بن گئے۔ اب اگر آپ اصولی باتیں کر رہے ہیں حضور والا تو آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی۔ یہ اسلام آباد کے اس وقت جو ہائی کورٹ کور کرنے والے، سپریم کورٹ کور کرنے والے ججز ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر سے یہ فیصلہ آیا، 26ویں ترمیم، جسٹس ڈوگر کی تقرری اور پچھلے کئی سرکاری فیصلوں میں جب عدالت نے ہتھیار ڈالے تب یہ جرت کہاں تھی۔ اب جو انکار کر رہے ہیں، اب جب کچھ جج ناراض ہو گئے تو اچانک عدالت کی آزادی، نظام انصاف کی آزادی ان کو یاد آ رہی ہے۔ یہ ڈرامہ لگ رہا ہے، یہ جو سارا کام یہ ڈرامہ لگ رہا ہے، کیونکہ سیکرٹری کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اکثریت ملے تو میٹنگ بلا لو، میٹنگ بلا لو، میٹنگ میں اکثریتی ووٹ ہوں تو فیصلہ کر دو، فیصلہ ہو جائے تو اٹھا کے بھیج دو ان لوگوں کو، یہ نہ مانے تو پھر ان لوگوں کو گھر کا رستہ دکھا دو، جبری ریٹائر ہو جائیں گے، یہ تو سب کچھ طے شدہ ہے۔ تو اس لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب کو اگر یہ علم اٹھا کے نکلنا تھا تو بہت پہلے نکلنا تھا۔ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ بس، ٹرین، گاڑی، جو بھی آپ کہنا چاہیں، سائیکل پہ سوار ہونا بہت لیٹ کر چکے، مس کر چکے یحییٰ آفریدی صاحب، بہت پہلے یہ کام کر لینا چاہیے تھا۔ آج تو حکومت کے جتنے چاٹوکار ہیں اسلام آباد میں وہ تمام چاٹوکار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے ایکا کر لیا تھا۔ کیا لکھا تھا انہوں نے اپنے خط میں کہ مداخلت کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، بیڈ روم سے کیمرہ نکل رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر طریقے ہیں ڈرانے، دھمکانے، ہراساں کرنے کے۔ لیکن اب حکومت کے چاٹوکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز ایکا کر کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنا لی تھی، اس لیے ان ججز کا ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپنا مطلب پورا کر کے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنا الو سیدھا کر کے جہاں وہ خود اس کرسی پر بیٹھ گئے، باقی معاملات انہوں نے فارغ کر دیے ہیں، اور حکومت کے ہاتھ میں جو گرپ تھی وہ ساری کی ساری وہ دے چکے، کچھ نہیں کیا۔ جب کرنے کا وقت تھا، کھڑے ہونے کا وقت تھا، تب نہیں کھڑے ہوئے۔ اب اٹ از ٹو لیٹ، عام طور پہ انگلش میں کہتے ہیں اٹ از نیور ٹو لیٹ بٹ اٹ از ٹو لیٹ۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد ایک کام اور ہوا، بڑا عجیب و غریب کام ہے میری نظر میں، سرکاری ویریفائڈ اکاؤنٹ نیشنل اسمبلی کا گریٹ ٹک والا۔ ایک انڈیویجول کرواتا ہے تو بلو ٹک ہوتا ہے، ٹویٹر پہ جب کوئی یلو اکاؤنٹ ہوتا ہے تو گولڈن ٹک اس کو کہتے ہیں۔ گولڈن ٹک ہوتا ہے جب کوئی کمپنی، کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ویریفائی کروائے، اور جب سرکاری اکاؤنٹ ہو اور ٹویٹر اس کو ویریفائی کرے تو گرے ٹک ہوتا ہے۔ تو گرے ٹک والا نیشنل اسمبلی کا اکاؤنٹ، وہاں سے ٹویٹ ہوتا ہے، سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی ہیں تو نیشنل اسمبلی کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوتا ہے، پی پی 154 کے گاؤں لیلا پور، پی پی 154 کے گاؤں لیلا پور سے پاکستان تحریک انصاف کے فلاں صاحب، مطلب نام بھی کیا رہے بندہ، فلاں صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، تحریک انصاف سے نکل کر سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ گئے، ان کو ویلکم کیا، پارٹی میں مبارکباد تھی، لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ یہ نیشنل اسمبلی کا اکاؤنٹ ٹویٹ کر رہا ہے سردار ایاز صادق کو ٹیگ کر کے، یعنی اداروں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ تو ہوتے ہیں غیر جانبدار، وہ ریاست کا اکاؤنٹ ہے، حکومت کا اکاؤنٹ ہے، کسی شخص کا اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن وہ شخص کا اکاؤنٹ، جیسے نون لیگ کا ضلعی اکاؤنٹ، کسی ڈسٹرکٹ کا اکاؤنٹ جو ہے اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے نیشنل اسمبلی کا اکاؤنٹ۔ بڑا عجیب و غریب کام ہے، اپنا لوگو لگا کر یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے، لوگ پھول پھینک رہے ہیں، اس طرح کا کام کیا گیا، بہت ہی عجیب و غریب کام ہے۔ یہ مسلم لیگ نون نے بہت کیا، ان پہ الزام ہے میاں نواز شریف صاحب پہ کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو موقع ملا انہوں نے، مسلم لیگ نون نے ادارے تباہ کیے ہیں۔ یہ ادارے تباہ کرنے والا ایک اور کام ہے۔ آخری چیز، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کمال کیا، سب کر رہے ہیں تو وہ بھی کریں گے۔
پاکستان تحریک انصاف نے کیا کمال کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب خیبر پختونخوا کی جو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہمیں نظر آئے. سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, پیچھے خیبر پختونخوا حکومت کا جھنڈا, اور سلمان اکرم راجہ صاحب دو معاملات کم از کم 2 وزارتوں کے ان میں بیٹھے ہوتے اجلاس پہ. تو سلمان اکرم راجہ صاحب اس اجلاس میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جب ہم اعتراض کرتے ہیں کہ نواز شریف محض ایک ایم این اے ہیں, جیسے بھی ایم این اے بنے لیکن ہیں ایم این اے, تو محض ایک ایم این اے ہیں, وہ کسی اعلیٰ اجلاس میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری ابھی بیٹھے تھے, صدر پاکستان کی صدارت میں اجلاس ہو رہا تھا, تو بلاول بھٹو زرداری بیٹھے تھے, تو ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کیسے بیٹھ سکتے ہیں. ان دا سیم مینر وی ہیو ٹو آبجیکٹ کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ تو ویسے بھی تبدیلی کی جماعت ہیں, تو تبدیلی کی جماعت ہوتے ہوئے آپ دوسروں کو ایسے انگلیاں اٹھانے کا موقع دیں گے, تو یہ تو بہت ہی بڑی زیادتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں اس طرح کے کارنامے جو ہے وہ ہونا یہ زیادہ بڑی زیادتی ہے. لیڈر جیل میں ہے, آپ نے پہلے تو اسٹیڈیم کا نام عمران خان رکھ دیا, منع کیا عمران خان نے, پھر اس کے بعد آپ نے اسٹیڈیم میں اجلاس بلا لیا, وہ ہوتا تو وہ نہ ہونے دیتا, پھر اس کے بعد آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس اجلاس میں بٹھا دیا. یہ کون سے کام کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت؟ جن کاموں پہ آپ دوسروں کو کہتے ہیں تم غلط کر رہے ہو وہی کام انجام دینا. تو پاکستان تحریک انصاف کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. خود سلمان اکرم راجہ صاحب کو, اتنے بڑے وکیل, اتنا بڑا قانونی دماغ, لیکن وہ یہ کام کر رہے ہیں, حیرت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.